جب ہم علی کی ہلکی سی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتی. ہم نے بڑے وہ کیپسول دیے ہیں, رائزک دی ہے, اومیگا دی ہے, ہضم ہی نہیں ہوتا. حضور کی حدیث ہے, حضور کی حدیث ہے, منافق سے کبھی علی کا ذکر ہضم نہیں ہوگا. علی برداشت نہیں ہوتا, علی برداشت نہیں ہوتا. علی تو چھوڑیں, چلیں آپ نے ابھی کہا کہ ان تینوں خلفاؤں کو لے آتے ہیں, اور اس میں اور چوتھے خلیفہ کے معاملے میں کسی کو تینوں خلفاء یاد, چوتھے خلفاء کے معاملے میں سب کو تینوں خلفاء یاد آ جاتے ہیں, بٹ ان تینوں کے نام پہ کبھی بھی چوتھے خلیفہ کا ذکر نہیں ہوتا. رسول کی بیٹی برداشت نہیں ہوتی, وہ تو بالکل بھی نہیں ہوتی. رسول کی بیٹی برداشت نہیں ہوتی. کس منہ سے نبی پاک کے سامنے جائیں, یعنی کہ کٹہرا لگا کر ایک طرف زہرا کو کھڑی کر دینا, یہ بھی تو دیکھیں. پچھلے دنوں ہوا نہیں ہے جس پر یہ سارے رولے پڑے, سیدہ کو. ایسا تو کبھی یزید نے بھی نہیں تھا کیا. قبلہ یزید نے بھی کبھی سیدہ پاک کی طرف نگاہ نہیں کی. ان کو جنہوں نے کٹہرا لگایا تھا ان کو جواب بھی مل گیا. وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں, سب دے رہے ہیں. نہیں جتنے مولائی ہیں ادھر سے بھی مل گیا, ادھر سے بھی مل گیا. حضرت کو توبہ کر لینی چاہیے, پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے. نہیں اللہ, وہ توبہ کریں گے تو پھر جنت میں چلے جائیں گے. وہ مفتی اقبال چشتی صاحب مرحوم وہ بھی پکے مولائی تھے بھائی. وہ بیان کیا کرتے تھے نا, وہ نبی پاک کی حدیث ابھی بھی ان کے ریکارڈ پڑے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا خدا کی قسم اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا اگر ساری دنیا علی کے عشق پہ اکٹھی ہو جاتی. واہ واہ, بالکل. تو اس کا مطلب جہنم نام ہی بغض علی کا ہے. چلے سے توبہ کر لیں گے پھر یہ جہنم میں نہیں نہ جا سکے. جہنم بیچاری کس لیے, انہیں کے منورنجن کے لیے. ان کے لیے المیہ ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تھے اہل سنت اور ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں. جو آپ الزامات, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو آپ الزامات دوسروں پہ لگاتے تھے کہ یہ گستاخ اہل بیت ہیں, اب وہی آپ خود ہوتے جا رہے ہو, اور دوسروں نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے ہیں. دوسرے اب اہل بیت کی تعریف بیان کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے اس چیز سے, اور آپ نے وہ کیچڑ اپنے اوپر خود ہی مل لیا. اچھا سرکار, اہل بیت کی علیہ السلام کی مناقب آپ نے ماشاءاللہ بھرپور پڑھی, تو کبھی یہ ہوا کہ آپ اہل بیت کی منقبت پڑھ رہے ہیں اور ایک چٹھی آ گئی کہ کسی اور صحابی کی منقبت پڑھ دیں؟ حضور یہی المیہ ہے, میں اللہ کی قسم یہاں کھا کر کہہ رہا ہوں. لیکن ان کی مناقب کے دوران کبھی مجھے نہیں کہا جائے گا کہ حضرت علی کی شان پڑھو. بالکل, بہت اچھی بات کر دی آپ نے. اور جب حضرت علی کی شان تو فوراً آئے گا کہ ان کی. یار کیا کلیئر کروانا چاہتے ہو ہم سے؟ ہمارے علماء بھی نا اب بڑے مولائی گنے جائیں نا جو, وہ بھی اب شان علی بیان کرتے 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 ان تین حضرات کا جان بوجھ کر ذکر. یار یہ میں کہتا ہوں یہ ٹچ کر پن نہیں ہونا چاہیے. ان کی شانیں اپنی جگہ پر وراء الورائیں, جن کا آپ موضوع لے کر چل رہے ہیں ان میں کلیئرنس نہ دو, ان میں خود کو کلیئر نہ کرو. یار ہمیں کہیں وہ والے وہ نہ سمجھ جائیں, یہ والے وہ نہ سمجھ جائیں. ناسبیت اللہ معاف کرے, ہم کہتے تھے کہ بھائی ہم نہیں ہیں, یہ تو دوسرے والے ہیں, لیکن آج سے 10 سال پہلے کہہ لیں, وہ ناسبیت ہم میں ایسی آئی ہے کہ اب اللہ معاف کرے ہم سے اہل بیت کا ذکر برداشت نہیں ہو رہا. قبلہ بہت سال پہلے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں وہ جملہ میرے پاس آیا تھا, تو وہ خطاب میں فرما رہے تھے کہ ایک دور آئے گا, آنے والا ہے کہ سنی بھی 2 طرح کے ہو جائیں گے. بالکل, حسینی سنی اور یزیدی سنی. بے شک. تو حضور الحمدللہ جتنے مرضی تنقید آئے یزیدی سنیوں کی طرف سے آ رہی ہے, حسینی سنیوں کی طرف سے تنقید تو کوئی نہیں ہے. اور وہ ہم حسینی سنیوں میں شمار ہوتے ہیں, بے شک, ٹھیک ہے, ہم قافلہ حسین میں, اور وہ تنقید ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال, کان سے کوئی پرابلم نہیں. سوری میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کاٹوں گا. اہل بیت تو سب کے ہیں, چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں. اب جو اہل بیت کو اون نہیں کرتا یا جو اہل بیت کے ذکر پہ کاؤنٹر میں کسی اور کو لانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہا ہے. قبلہ بیسیکلی اہل بیت اس کو اون نہیں کرتے. واہ واہ واہ, وہ اس کی کیا اوقات ہے وہ اہل بیت کو اون نہ کرے. واہ واہ. انما یرید اللہ, دیکھے نا رجس کو اللہ نے دور کر دیا. اہل بیت نہیں, ان کو اپنا نہیں, انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہماری طرف آئے.
جس کو اہل بیت نے رد کر دیا وہ رد ہی ہے. وہ تھوڑی دیر بعد دنیا کو سب کے سامنے آ جاتا ہے یار یہ بندہ رد ہے. مجھے یاد ہے اسلامیت کی کتاب میں نے کوئی بہت پہلے نہیں پڑھا, میں نے میٹرک کیا ہوگا 2010 میں شاید, تو ہم لوگوں نے اسلامیت کی کتاب میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا ہے. ایسی میں نے بھی پڑھا. اب نہیں ہے, اب نہیں, اب نہیں ہے, اب تو حضرت نہیں ہے, حضرت نہیں ہے, اور ہم سمجھانا بھی نہیں ہے. میں آپ کو چلے اپنا کرائٹیریا بتا دیتا ہوں. بندہ اگر ناپنا ہو نا تو میں تو میرا کرائٹیریا ہے کہ اس سے پوچھ لیں گے حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب اس پہ فتوے لگ جائیں گے, لیکن اب ہم کیا کریں بھائی, اب ہم سید, میں سید ہوں, تو میں اپنے دادا کی میں کبھی نہیں سن سکتا کہ بھائی وہ نعوذ باللہ کافر تھے یا اس طرح کا کچھ بھی. تو ان سے محبت کہہ لیں یا خون کہہ لیں, وہ نہیں برداشت کر پاتا. ایمان کی بات ہی نہ کریں, ایمان پر بحث کیوں کر. یہ جو لوگ ایمان ابو طالب کانفرنس بھی رکھتے ہیں نا, میں اس حق میں بھی نہیں ہوں. آپ ان کی شان گھٹا رہے ہیں. بے شک ابو طالب کلمہ بچانے والا تھا نا, واہ, کلمہ پڑھوانے آیا تھا وہ دنیا کو. سبحان اللہ. ظاہری کس کس کا ہمیں پتہ ہے کہ کس کس نے کلمہ پڑھا اور کس کس نے نہیں پڑھا, اور کیسے کیسے پڑھا, کس کس حالت میں پڑھا. یہ تو ویسے ہی اور ہمیں کیا پتہ. انما الاعمال بالنیات, نیتوں پر دار و مدار ہے نا. ہم ابو طالب مظلوم رہے ہیں شروع سے ہی. سر وہ پورا گھرانہ ہی مظلوم رہا ہے. ان سے مظلومیت سٹارٹ ہوئی ہے نا. بس سٹارٹ کیا ہوئی ہے, یعنی کہ وہ بظاہر کافروں میں رہتے تھے, تو کافر شک کرتے تھے یار اندروں مسلمان ہو گیا. اب مسلمان کہہ رہے ہیں وہ کافر. استغفر اللہ. اور میرے جو ابو طالب کو ماننے والا ہوگا نا, وہ بھی مظلوم اس لیے ہوگا, یہی فتویٰ اس پر لگے گا. بالکل. ہمیں اہل تشیع حضرات کہتے ہیں اہل سنت ہے, بالکل, اور اہل سنت کہتے ہیں یہ شیعہ. ہم سیریسلی ہم بیچ والے کہاں جائیں. ہماری پوسٹیں اپلوڈ ہوتی ہیں اہل تشیع کی جانب سے, اہل سنت نعت خواں زین سیدی, اور اللہ کی قسم ہمارا فخر ہے یہ اہل سنت کہلوانا. ہم تو یہ بتا رہے ہیں بابا اصل اہل سنت تو پھر یہ ہیں, کالی بھیڑوں سے بچو, اور یہ رستہ ٹھیک ہے. خیر زین سیدی صاحب, ایک آخری ریکویسٹ ہے آپ سے. حضور بات تو صرف یہ ہے, میں بسم اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ, ماننے پہ آتے ہیں نا تو اس کپڑے کو بھی مان لیتے ہیں جس سے نبی پاک نے ہاتھ صاف کیے تھے, کہ اس کو وہ صحابی جو تھے, صحابیہ اور صحابی, وہ تندور میں پھینکتے تھے اور وہ کپڑا صاف ہو جاتا تھا, اور اس سے آگ نہیں لگتی تھی, کہ نبی پاک کے ہاتھ لگے. تو جس نے کتنے سال نبی کو سینے پر لٹایا ہو, واہ 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 واہ, اس کو چوما ہو, واہ واہ, اس کے بارے میں سوچتی, ایسے بیان دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں. اچھا بہت سارے معاملات. اب یہ حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے آتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ. اب ان کے کتنے فتوے ہیں جو اب سارے کر رہے ہیں. بالکل. مثال میں پچھلے دنوں پتہ نہیں کن حضرت سے سن رہا تھا کہ ان کا ابا جی نے بھی میرے نے بھی بتایا, سب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسپیکر پر لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہا. تو سارے ٹی وی چینل ہی لاؤڈ اسپیکر پر چل رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں سارے. رضوی جتنے, میں نام نہیں لینا چاہتا, رضوی قادری, سارے جو 24 گھنٹے جن کا چینل چل رہا ہے وہ بھی لاؤڈ اسپیکر پر پڑھ رہے ہیں. اس بارے میں آپ شک نکال لیں گے کہ یار وہ تب کی بات تھی, اب کا معاملہ اور ہے, وہ شک نکال لیں گے. ابو طالب کے بارے میں نہیں, ابو طالب کو کہیں سے رعایت نہیں, یہ مظلومیت. اچھا یہ شاید آپ امت مسلمہ پر اللہ کا عذاب سمجھیں کہ ہم نے اپنے فقہ کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے نہیں, اپنے فقہ کو بچانے کے لیے صرف وہ احادیث لی ہیں جو ہمارے فقہ کے فائدے میں. اب جو یہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کے بارے میں جو حدیث بیان کرتے ہیں, وہ جو جوتوں والی قیامت کے دن جو عذاب جو ہے سب سے نچلے درجے کا, اب وہ حضرت عباس سے کوٹ کرتے ہیں, حضور کے چچا سے. اور حضرت عباس نے تو پھر یہ بھی کہا ہے کہ حضور کو آخری حکم زہر دیا گیا, وہ نہیں لیتے کہ نہیں. یہ انہوں نے یہ بھی, ان کی یہ بھی روایت ہے کہ میں نے کلمہ بھی پڑھتے دیکھا. بالکل, وہ والی نہیں لیں گے, یہ والی لیں گے. دیکھیں اب
آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی سنسیئر نہیں ہیں, ہم اسلام سے بھی سنسیئر نہیں ہیں, ہم اپنے فقہ سے سنسیئر ہیں بس, جو ہمیں فائدہ دے گی. اور اب تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہماری فقہ کے اندر ایک ہی فقہ کے ہوتے ہوئے, ایک ہی امام کے فالوور ہوتے ہوئے آپس میں نہیں بن رہی, اس کو کافر, اس کو کافر, اس کو کافر, اس کو کافر ہو رہا ہے. دوسرے فقوں میں بھی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی اسٹیج پہ بیان نہیں کرتا کہ ہمارے بیچ میں اختلاف ہیں یا جو دوسرا مولوی ہے وہ کافر ہے, یہ ساری چیزیں کوئی بیان نہیں کرتا. ہمارے ہی ممبروں سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اللہ میاں ہم پہ رحم کرے. ابھی ہم آف کیمرہ بڑی آپ نے اچھی بات کی تھی, میں چاہتا ہوں وہ ریپیٹ ہو جائے. ماشاء اللہ تو نہیں کہیں گے, ان للہ, آپ پہ جو فتوے لگائے گئے بڑے ہم پہ بھی لگے, آپ نے اس کی پرواہ کبھی نہیں کی. اگر کوئی ڈرپوک قسم کا آدمی ہوتا, وہ بولتا نہیں یار میں کربلا نہیں جاؤں گا, اگر میں جاؤں گا تو ویڈیو نہیں بنواؤں گا, کیونکہ پہلے ہی مجھ پہ پاکستان میں اتنے رافضیت کے وہ لگا رہے ہیں اور لگا رہی ہیں یہ چیزیں. آپ کربلا بھی گئے, ساری آپ نے زیارتیں کی, نجف گئے, ہر سال توفیق دے, ہر سال سبحان اللہ, اللہ ہر دوسرے تیسرے ماہ توفیق دے, میں پھر جاؤں گا. سبحان اللہ. قبلہ وہاں جا کر پتہ چل رہا تھا یہاں سے ہمارا خمیر لیا گیا ہے. خدا کی قسم, حضرت میثم تمار کی بارگاہ میں, حر کی بارگاہ میں جب گئے, لگتا تھا یار یہاں سے ہماری مٹی لی گئی ہے, ہمیں بنایا گیا ہے, تخلیق اللہ نے جو کیا ہے یہاں کی مٹی سے کیا ہے. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے ایسے اسباب پیدا کرے کہ میں جا سکوں, تو اللہ اکٹھے لے جائے انشاءاللہ, انشاءاللہ, اس سے بہتر کیا ہوگا. تو جب پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کربلا اور امام حسین کا روضہ, تو کیا فیلنگ تھی؟ حضور وہ تو فیلنگ پہلے ہی بڑی وائرل ہو گئی ہے. اچھا, یعنی کہ ہر طرف ہی وہ چل رہا ہے, یعنی کہ وہ الفاظ دست بستہ میرے سامنے ہیں سب, جانچا ہے میں نے خوب ہر ایک لفظ کا نسب, تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب, میں پیش آفتاب مثال چراغ شب, کیسے بیاں ہو مرتبہ علی وقار کا, لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا. تو بات تو یہ الفاظ سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں لے لو ان کی بارگاہ کی شان بیان کرنے کے لیے, لیکن ان کی اوقات ہی نہیں ہے. کون سا الفاظ ہم سلیکٹ کریں جس کا باپ دادا پیچھے ٹھیک ہو؟ اس بارگاہ کی شان اور کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ چاہیے, اور وہ الفاظ ہیں ہی نہیں ہیں. واہ, نہیں ہے الفاظ. اس دھرتی کے لیے الفاظ نہیں ہے, تو جو اس دھرتی میں سمائے ہیں ان کے بارے میں الفاظ کیسے لیں؟ اچھا, میرا ایک دوست وہ ماشاءاللہ جاتا رہتا ہے, اس نے ایک بہت بڑی بات کی تھی. اس نے کہا نانا کی بارگاہ اور نواسے کی بارگاہ میں جاؤ, ایک جیسی ہی فیلنگ آتی ہے. تو حق ہے نا قبلہ, واہ, وہی خوشبو آنی ہے. حسین و منی والا معاملہ ہے. واہ واہ واہ, جب منیت آ گئی ہے تو پھر خوشبو تو ایک ہی جیسی ہے, کیونکہ نبی پاک جب سونگھا کرتے تھے تو کہتے تھے ان میں سے مجھے خوشبو آتی ہے, جنت کی خوشبو آتی ہے, اپنی خوشبو آتی ہے. تو جب نسلیں ان دونوں میں سے حسن حسین میں سے چلی ہیں تو خوشبو تو نانا کی ہوگی. چلیں یہاں تک تو میں کربلا گیا ہوں جی, معذرت کے ساتھ, نہیں کوئی مسئلہ نہیں. کربلا گیا ہوں, وہاں جا کر وہ جس نے مجھے دور دور سے دیکھا, یقین مانے میں نے وہاں کے جو علامہ ہیں وہ بھی مجھے پہچان لیتے تھے. سبحان اللہ. علی پاک کے روزے پر آ کر لوگ مجھے پیچھے سے جھپیاں ڈالتے تھے کہ زین بھائی آپ آئے, اور میں کیپ کے بغیر رہتا تھا کہ مجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے. وہاں میں دریائے فرات کے کنارے, نہر القما کے کنارے پڑھ رہا ہوں, دریا ہے ہمارا. فرمائش آ گئی, سب نے مجھے بلا کے مائک پکڑا دیا جی, قافلے والوں نے, انہوں نے کہا جی آپ پڑھیں. اب میں پڑھ رہا ہوں, ساتھ وہ کچھ شیعہ حضرات کھڑے تھے, تو انہوں نے ساتھ وہ اپنا وہ انداز جو سننے کا نوحہ ہوتا ہے وہ شروع کر دیا. اب شروع ہو گئے ہیں جی فون آنے, میسیجز آنے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ شیعوں میں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے وہ ایک سنی مولوی نے مجھے میسیج کیا, تسی شیعہ چ پڑھ رہے ہو. میں کہتے اتنے تسی ہونا ہے, وہاں آپ تو جاتے نہیں ہو, وہاں آپ کو توفیق ہی نہیں ہے.